الہی تیری دنیا میں تجھی سے رہے غافل، بڑے احمق ہے ہم یا رب، بظاہر بن رہے عاقل۔ ہمیں تو یاد کرتا ہے، ہمیں آواز دیتا ہے، ہمیں تو یاد کرتا ہے، ہمیں آواز دیتا ہے۔ ہماری بے حسی اتنی بتانے کے نہیں قابل، ہماری بے حسی اتنی بتانے کے نہیں قابل۔ الہی تیری دنیا میں تجھی سے رہے غافل۔ اگر کسی انسان تک دین کا پیغام نہیں پہنچا کسی بھی ذریعے سے، تو ظاہر ہے وہ تو پھر ایمان نہیں لائے گا، اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک پیغام نہ پہنچے۔ تو اس کے ساتھ پھر کیا معاملات ہوں گے؟ کیا وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا یا جہنمی ہوگا؟ اس کے بارے میں کیا اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا کوئی بھی حکم ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، یعنی اگر ایک شخص عاقل نہ ہو اس پر حکم لاگو نہیں ہوتا۔ کسی بھی پیغام کو پہنچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خمیر، صحیح، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو آپ عمل کریں گے نا۔ بالکل اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو عمل کریں گے نہیں، اگر آپ سمجھے نہیں، آپ کوئی اور زبان سمجھتے ہیں، تو آپ پر میں جرم لاگو کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ انصاف ہوگا؟ نا انصافی ہوگی۔ میں آپ کے ساتھ پہلے آپ کو پیغام دے دوں تو پیغام پہنچنے کے دو مطلب ہیں، ایک پیغام وہاں تک گیا نہیں اور ایک پیغام اس کو ملا نہیں۔ صحیح، اب نہ ملنے کی وجہ یا تو اس کا بچپنا ہے، یعنی ایک بچہ ہے اس کی سمجھ نہیں ہے، یا وہ بڑا ہے لیکن وہ پاگل ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے، صحیح، یا وہ اتنا ان پڑھ یا اتنا دور ہے، تو کسی بھی وجہ سے اس کو وہ پیغام نہیں ملا۔ صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ پیغام پہلے آپ کو ملتا ہے، آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، سمجھنے کا موقع ملتا ہے، تو آپ کو چانس دیے جاتے ہیں، آپ غفلت کے شکار ہوتے ہیں، پھر آپ کو جھنجھوڑا بھی جاتا ہے، بہت چانس دینے کے بعد آخر کار اللہ فیصلہ فرماتا ہے اب یہ نہیں مانے گا، صحیح، ورنہ اللہ بہت دفعہ چانس دیتا ہے۔ آپ ایک عام انسان ہو کر آپ بھی اپنی اولاد کو، کسی بھی بچے کو، کسی بھی ساتھی کو پہلے چانس دیتے ہیں، یار ایک دفعہ چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا، آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ سمجھا نہیں ہوگا، دوبارہ کہتے ہیں آپ۔ اگر آپ منصف ہیں، آپ انصاف کرتے ہیں، تو آپ بھی ایسا کرتے ہیں نا۔ بالکل، آپ کو جب لگتا ہے نہیں کہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، تب آپ اس کو سزا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، گناہ کرنے کے لیے، نافرمان بننے کے لیے جان بوجھ کر نافرمان بننا ضروری ہے۔ انجانے میں آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح، رفع عن امتی الخطا والنسیان، بھول چوک یہ اللہ پاک ہماری امت سے اللہ نے اٹھا لیا، یعنی کہ معاف کر دیا۔ معاف کر دیا۔ تو اگر کسی شخص کو حقیقت میں پیغام پہنچا نہیں ہے، اگر ایسا کوئی ہے کہ سچ میں اس کے پاس پیغام پہنچا نہیں ہے، تو آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو اللہ اختیار دے دے تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا کروں، آپ کیا کریں گے؟ ظاہر اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا۔ صحیح، جہنم اس کے لیے ہے جو نافرمانی کرے، جہنم میں جان بوجھ کر نافرمان جو ہے، جان بوجھ کر جو نافرمانی کرے صحیح، اس کے لیے جہنم ہے، صحیح، اور جو چاہ کر ارادے سے نیک کام کرے اس کے لیے جنت ہے۔ صحیح، اگر کسی کو پیغام نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغام پہنچانا اللہ چاہتا ہی نہیں تھا نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ نے چاہا پھر بھی نہیں پہنچا؟ اللہ جب چاہے گا کیوں نہیں پہنچے گا؟ تو اللہ نے چاہا ہی نہیں تھا کہ نا اس تک پہنچے، تو اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ چاہے کرے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ ولا یخاف عقبیٰ، کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ صحیح، نہیں، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کو پانے کی جستجو ضروری ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر مجھے پانے کی جستجو تھی یا نہیں تھی۔ اگر آپ واقعی میں اللہ کو تلاش کر رہے تھے، پانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ پاک تک آپ نہیں پہنچ سکے تھے، تو اللہ پاک اپنی مرضی سے آپ کی جستجو کو دیکھتے ہوئے، آپ کی تلاش کو، آپ کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا فیصلہ فرمائے گا کہ اللہ آپ کو کلمہ بھی نصیب فرما دے گا، جنت بھی نصیب فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ ایک سرچنگ انجن تلاش کرنے کا جو ذریعہ ہے نا وہ پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح،
کہ وہ فطری طور پر اپنے خالق کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں بھی اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا، ہر چیز کا خالق، یعنی اوریجنل خالق اللہ ہے، اور دنیا میں انسان ہر چیز بناتا ہے. دنیا میں اللہ کچھ بنا کے اللہ نے چھوڑ دیا، لیکن اس سے انسان بناتا ہے. انسان بنا. اللہ نے کیلے بنائے، اللہ نے چینی بنائی یعنی شوگر، اور اس کو دودھ بنایا، اس کو ملا کے ہم جوس بنا دیتے ہیں. لکڑی بنائی، ہم اس سے گھر بنا لیتے ہیں، صحیح. مٹی سے گھر بنا لیتے ہیں. تو انسان بھی خالق ہے. تو انسان کی فطرت میں یہ بائی ڈیفالٹ ہے کہ وہ خالق کو ڈھونڈتا ہے. اس لیے ہر جگہ میڈ ان فلاں میڈ ان فلاں، یہ انسان کی فطرت ہے. بھائی کس کمپنی کے، کس نے بنایا، یہ کون لایا، یہ کس نے بنایا، اسکول سے ہی زمانے سے بیٹا یہ کام کس نے کیا. یہ انسان کی فطرت میں ہے بائی ڈیفالٹ کہ وہ خالق کو تلاش کرتا ہے، صحیح. خالق کو تلاش کرتا ہے. تو انسان ایک تو ہر حال میں اگر وہ عقل سلیم رکھتا ہے تو خالق کو تلاش ضرور کرے گا، یعنی اس کو خیال ضرور آئے گا کہ مجھے کس نے بنایا. صحیح. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تقریباً زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی خالق کو مانتے ہیں، وہ کسی بھی اینگل سے مانتے ہیں، کیونکہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہے. صحیح. جو ہر دھرم سے نہیں مان رہے، نہیں ہم نہیں مانتے، وہ بھی پہلے مان کر خواہ انکار کر رہے ہیں. وہ ایک خیر وہ ایک الگ ہی میٹر ہے، اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ دائیا رکھا ہے، وہ خالق کو تلاش کرے گا. جو سچی تلاش میں نکلے گا، تو اگر وہ مر جائے اس سے پہلے، وقت سے پہلے، لیکن وہ تلاش کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ بھی نصیب فرما دے گا، جنت بھی نصیب فرما دے گا. بالکل بے شک. ہمیں تو یاد کرتا ہے، ہمیں آواز دیتا ہے، ہماری بے حسی اتنی بتانے کے نہیں قابل، ہماری بے حسی اتنی بتانے کے نہیں قابل.